اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں محمد جواد۔ ناظرین کرام، آج میں قائد اعظم محمد علی جناح کے جنم دن کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہر طرف سوشل میڈیا پر لوگ قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک بات پہ غور کریے ذرا۔ اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے آخری نبی کا آخری خطبہ بلا دیا، اپنے قید کی 11 اگست والی تقریر بلا دی۔ ذرا آپ یہ دیکھیے، 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تقریر کی تھی، اسی کو ہم لوگ بنیاد بنا لیتے تو آج پاکستان ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کو ایک بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ اس کی کیا اچھائیاں تھیں ان کو دیکھ کر اس طرح بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ قائد اعظم نے 11 اگست کو فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں، اس مملکت خدا داد میں آپ آزاد ہیں۔ تمہارا کوئی مذہب، کوئی عقیدہ اور کوئی ذات ہو، ریاست کے معاملے میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر شہری آزاد ہو، اپنی مسجد جاؤ، مندر جاؤ، جہاں دل کرے جاؤ۔ اگر ہم اسی چیز کو اپنے آئین کا حصہ بنا لیتے اور ایک سیکولر سٹیٹ ہم بناتے جس میں مذہب ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہوتا، ہر بندے کو اپنا عقیدہ رکھنے کا حق ہوتا، تو آج پاکستان پرامن ملک ہوتا۔ یہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی یہ بٹھی نہ ہوتی جو آج ہے۔ لہذا ہمیں مہربانی کر کے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، تب جا کر پاکستان ایک اچھا ملک بنے گا۔ پھر قائد اعظم نے کیا فرمایا کہ ہندوستان اور پاکستان ہمیشہ دوست بن کے رہیں گے۔ تو کیا اس چیز کو ہم نے ایکسپٹ کیا؟ اس چیز پہ ہم لوگوں نے عمل کیا؟ بالکل نہیں۔ ذرا غور کریے اور اپنی اصلاح کیجئے۔ اگر پاکستان کو اچھا ملک بنانا ہے، اگر اس کو ترقی یافتہ اور پرامن ملک بنانا ہے، تو اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔ اپنے قانون میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں خرابیاں ہیں۔ آج وہ لوگ بھی قائد اعظم کی تصویر لگا کر اور اوپر ترانے لگا رہے ہیں کہ قائد اعظم تیرا احسان ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وہ لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، وہ لوگ جو رشوت دیتے اور لیتے ہیں، وہ بیوروکریٹ جو کرپشن کے بابے ہیں، وہ بھی آج قائد اعظم کے بڑے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں۔ لہذا کسی بھی شخصیت کو کبھی بت نہ بنائیں، بت بنا کر اس کو پوجنا شروع نہ کر دیں، بلکہ اس کے جو فرامین ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ ہم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، ہم جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ایسی اندھی محبت کرتے ہیں کہ اس کو بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی سے ہم نفرت کرتے ہیں تو انتہا درجے کی کرتے ہیں۔ تو لہذا اس انتہا پسندی سے ہمیں بچنا چاہیے، تب جا کر ہمارا وطن ایک پرامن ملک بنے گا، ایک اچھا ملک بنے گا، ایک تعلیم یافتہ ملک بنے گا۔ تو بہرحال انہی باتوں پہ عمل کیجئے اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیے۔ والسلام، شکریہ۔